حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن مصطفیٰ یہ بڑا خوبصورت پہلو بھی ہے اور بڑا نازک پہلو بھی ہے۔ خود میرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھنا تو گویا تیز دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف۔ یہ جہاں حسین ہے وہاں نازک بھی بڑا۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تھوڑا باریک معاملہ۔ حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی۔ جو علم الکلام کے لوگ ہیں انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی۔ کچھ نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، گورے رنگ کو۔ تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب، ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے۔ جو زیادہ، چلے آپ کو یہ بات مشکل، آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، میں سادی بات کرتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ، بہن اپنے بھائی کو، یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا، چاند مامو ہی ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی۔ چاچو کبھی چاند، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاند ہو سکتا۔ چاند کون ہوتا ہے؟ یہ تو پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا۔ اب بولے تو صحیح، چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں، ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں، یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں۔ حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے، وہ حسین ہوتا ہے۔ بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی ہو، میری طرف دیکھیں بڑی مہربان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ تو تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش سے اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے۔ امام راغب کہنے لگے نہیں، تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، حسن دیکھنے والے کی، دیکھیں نا، کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے، کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی۔ تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نہیں یار، یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔ حسن، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت براء بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے وہ احسنہم خلقا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا، اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش
اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا غسل اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا غسل۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا ذوق اچھا ہو اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے، فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں، اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے ویندہ ہی کوئی نہیں۔ 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کی کسی بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھینچ کے فیس بک دے چھڑ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں نے کی نہ رکھے نا، جڑی آپ ہی فوٹو کھینچی دی کی آندے نے دی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے ہمیں جان کے نہیں پہ بول دے ہم پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے۔ یہ بھی عجیب شوق پالا ہے لوگوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ، ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کر لیں۔ میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔ سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا، میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے، کہتے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا، کہتے جب پہنچا ابو جہل سے ملاقات کرنے لگا، ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا وہ جادوگر ہے، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا، کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہے، اس طرف نہ جانا۔ کہتے میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار
چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی۔ فرماتے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں دی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلہ سجل دی بیٹھی جا۔ فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی؟ تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے ہیں میں کھو سا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا یہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی، یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی، جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے۔ وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے دیکھنا ہو، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے۔ میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے۔ عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے۔ اس کی طبیعت، رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے، اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے۔ خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کی دیواریں والا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا چہرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو، وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات مل کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے۔
ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے جو تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے، اور آپ کو کبھی ٹٹول نہ پڑے۔ میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے کچھ چیزیں۔ آپ کبھی اس آپ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات، اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ اس کے مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالیٰ عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے۔ کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا، کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا، اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد